الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات، کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بغیر اس کے، اور کھجور اور کھیتی الگ الگ ہیں، کھانے کی چیزیں ان کی، اور زیتون اور انار ایک جیسے اور مختلف، کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو، اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ اور بعض مویشی بوجھ اٹھانے والے، اور بعض زمین پر لیٹے ہوئے، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 جوڑے بھیڑ سے 2 اور بکری سے 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے، کیا دونوں نر حرام کیے ہیں، یا دونوں مادائیں، یا جسے لیے ہوتے ہیں 2 ماداؤں کے رحم؟ بتاؤ مجھے علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ اور پیدا کیے اونٹ سے 2 اور گائے سے 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے، کیا دونوں نر حرام کیے ہیں، یا دونوں مادہ، یا جیسے لیے ہوئے ہیں 2 ماداؤں کے رحم؟ کیا تم موجود تھے جب وصیت کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی؟ تو شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو بہتان باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اپنی جہالت سے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے۔ پچھلی مرتبہ کا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کو سنایا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں وہ ظلمت میں اس طرح ڈوب جاتے ہیں کہ ان کا دماغ مردہ ہو جاتا ہے، اور کوئی راستہ اچھائی کا انہیں سجائی نہیں دیتا۔ وہ شیطان کی اما پر ہی چلتے ہیں، اور قسم قسم کے باطل عقائد خود بناتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ لوگ مویشی اور زمین جو اللہ تعالیٰ نے دی ان کو بتوں کے نام پر وقف کرتے ہیں، اور ان کا کھانا کسی کے لیے سوائے بتوں کے پجاریوں کے جائز نہیں سمجھتے، اور یہ کہ ان پر اور ان کے سوا کوئی سواری بھی نہیں کر سکتا، اور یہاں تک کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لینا منع ہے۔ یہ لوگ اولادوں کو قتل کرتے ہیں، اور رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں، ان کو یہ علم ہے کہ وہ گمراہ ہیں، اور ان کو اس طرح اب چھوڑا بھی نہیں جائے گا، بلکہ عن قریب ان کی اس بہتان تراشی کی ان کو سزا دی جائے گی، اور وہ اس طرح جہنم میں جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں جہانوں کی حماقت اور گمراہی صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ہوئی۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی تو اس طرح یہ شیطان کے پیروکار بن کر گمراہی کا شکار نہ ہوتے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بس ضروری ہے۔ آج کا فرمان بھی انہی گمراہ لوگوں کی حالت کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ زمین بھی ان کے نام اور مال مویشی بھی ان کے نام کر دیتے ہیں۔ یہ کم بخت بھول گئے کہ ان سب چیزوں کا مالک کو خالق اور رب کون ہے، کس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے، کس کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو خالق کائنات ہے، ہر چیز کا خالق، مالک اور رب ہے۔ مال مویشی، زمین، فصل، پھل، پھول، سورج، چاند، تارے، دن رات اور زمین و آسمان سب اس کے ہیں، اور اسی کے اشارے پر پیدا ہوتے، بڑھتے اور ختم ہوتے ہیں۔
जिसको जितना चाहता है देता है, और हर इंसान अल्लाह ताला की मखलूक और इंसान का हर अज़्व अल्लाह ताला का पैदा करदा और मलकियत है। इसके बावजूद इन चीज़ों को माबूद बनाते हैं, जिनको अपने हाथ से मट्टी, लोहे और पत्थर से बनाते हैं, जो ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कोई दे सकते हैं और ना ले सकते हैं। अंदाज़ा लगाएं कि इनकी अक्ल कहाँ गई, कितनी मुर्दा हो गई। इनके सामने बागात किस्म किस्म के हैं, इनके सामने फसल किस्म किस्म की है, इनके सामने मवेशी, भेड़ें, बकरियां, ऊँट और दूसरे चपाए हैं, जिनका गोश्त खाते हैं, जिनका दूध पीते हैं और जिन पर सवारी करते हैं। इनके बाल और खालें इस्तेमाल करते हैं और ये जानते हैं कि यह सब अल्लाह ताला की देन है, उसकी पैदा करदा है। वो जिसको चाहता है देता है, फिर भी अल्लाह ताला का हिस्सा बुतों के नाम करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाओ और अल्लाह ताला का हिस्सा ज़रूर निकालो और फजूल खर्ची मत करो। हिस्सा से मुतल्लक़ शरीयत में वक़्त और तादाद मुकर्रर है। ज़कात इसके अलावा है। यहाँ फजूल खर्ची से बाज़ लोग ये मुराद लेते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में सब कुछ खर्च ना करो, बल्कि हिसाब करो। ये बात गलत है। अल्लाह ताला के रास्ते पर सब कुछ खर्च करने से माल कम नहीं बल्कि ज़्यादा होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मिसाल आपके सामने मौजूद है। आपकी शान सब कुछ कुर्बान करने पर ही बढ़ी। फजूल खर्ची इसमें नहीं, जो ज़रूरत है वो खर्च करो, बल्कि बग़ैर ज़रूरत खर्च करना फजूल खर्ची है। ये समझ निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल होती है कि अल्लाह ताला ही माबूद है, उसी के रास्ते में खर्च करो और उसी की इबादत करो। तारीख़ इस्लाम गवाह है। ये जिन्होंने निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार की, उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब आ गया। वो दुनिया से मोहब्बत ख़त्म करके अल्लाह ताला के हो गए, बुतों को पाश पाश किया और अल्लाह ताला के सामने सर झुका दिए, और इस तरह दोनों जहानों में अल्लाह ताला के फजल से आला मकाम हासिल किया। निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने के लिए सीने साफ़ करने पड़ते हैं, और सीने साफ़ करने के लिए याद इलाही ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि सलातन तकूनु लना अमान मिन कुल्लि खौफ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।